بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاً کہ بنائے لا الہ است حسین۔ سامعین کرام، آج کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اسلام کی سربلندی کے لیے جان نثاری۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل السراج ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے آپ اسے سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ یاد رہے کہ تاریخ کا کوئی بھی عہد، کوئی بھی زمانہ جو ہے وہ عظیم المرتبت افراد کے وجود سے خالی نہیں رہا۔ جب سے انسان قابل ذکر رہا ہے، آسمانی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تب سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک اولوالعزم انبیاء نے شریعتوں کے ذریعے مقاصد حیات، زندگی کا مقصد، اسے واضح کیا۔ ان انبیاء کی تعلیم کا مخاطب بھی انسان تھا اور ہدف ایک ایسے معاشرے کا قیام تھا جہاں انسان انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے، لیکن مخصوص گروہوں کی طرف سے ہر نبی کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ عالم پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو جرأتوں اور شجاعتوں کے پیکر ایسے ان گنت عظیم انسان نظر آئیں گے جنہوں نے مال نثار کر دیا، اولاد قربان کر دی اور جان چلتے آروں اور دہکتے انگاروں کے سپرد کر دی، لیکن ان کے پائے عزم میں، پائے ثبات میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا۔ دنیا کا کوئی جبر، طاغوت کا کوئی لشکر اور ظلم اور استبداد کا کوئی ہتھ کنڈا ان کی گردن باطل کے آگے جھکا نہ سکا۔ انبیاء کرام علیہم السلام مقدس تاریخ، قرآن اور سنت کے سینے میں محفوظ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو کیا لوگوں نے آرے سے نہیں چیرا؟ کیا حضرت ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے لاوے میں نہیں ڈالا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تختہ دار پر لٹکانے کا مکمل بندوبست نہیں کیا گیا؟ کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے بازاروں میں پتھر مار کر لہو لہان نہیں کیا گیا؟ یعنی ظلم اور ستم جو ہے کچھ لوگوں کا شیوا رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لیٹنے اور سینے پر ظالموں کے کھڑے ہونے کی جو داستان ہے وہ قصہ ماضی کوئی بنا سکتا ہے؟ اور آگ برساتے دھوپ میں حضرت بلال کو بھسم کر دینے والی ریت پر لٹایا جانا، سینے پر بھاری پتھر کی سل اور سر پر کوڑے برساتا ہوا ظالم آقا، کیا تاریخ حق کے ان علم برداروں کو فراموش کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتی۔ تاریخ عالم کا حسن اور جمال انہی پرعزم افراد کا مرہون منت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ، تن من جان اولاد سب کچھ لٹا دیا، لیکن باطل انہیں نہ ڈرا سکا اور نہ جھکا سکا، بلکہ اس جدلیاتی علم میں اہل اللہ میدان عمل میں اتر کر انقلابی قوتوں کے اقتدار کو چیلنج کرتے نظر آتے۔ ان مقدس افراد نے انبیاء کرام کے انقلابی پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور سب کچھ قربان کرنے میں ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹا۔
تو انہی عظیم شخصیتوں میں سے ایک ہستی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، جن کے نانا اللہ کے رسول ہیں، جن کے والد محترم وہ داماد رسول ہیں، جن کی ماں بنت رسول، جن کا بھائی جگر پارہ بطول، جنہوں نے اسلام کی خاطر جان اور مال کا نذرانہ پیش کیا، گھر بار چھوڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی، قدم قدم پر رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کی۔ امام حسین تاریخ اسلام کا وہ کردار ہے جس کا ذکر صدر اول سے آج تک زندہ ہے۔ برس ہاں برس بیت جانے کے باوجود امام حسین کی جرت اور استقامت، وفا شعاری اور راست بازی دین حق، اعلی کلمت الحق کے لیے حقیقی طور پر سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے کہ جب تک مؤذن کی اذان کی گونج سنائی دیتی رہے گی اور جب تک خدا اور رسول کا نام لیوا ایک فرد بھی باقی رہے گا، تب تک ذکر حسین ہوتا رہے گا، اور یہ مقدس ذکر تمام غموں کے ساتھ لبوں پر جاری رہے گا۔ شہادت حسین کا تذکرہ اہل ایمان کو ایک نیا عزم اور تازہ ولولہ بخشتا رہے گا، اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تفاسیر، احادیث کے مجموعوں اور سیرت اور تاریخ میں آپ رضی اللہ عنہ کے واقعات موجود ہیں۔ ہر عہد کے حریت نوازوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے اسوہ حسنہ سے تقویت لی ہے۔ امام حسین نے مختلف انداز میں ہر دور کو متاثر کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قربانی، استقلال اور صبر پر ایک دنیا فریفتہ ہے، اور درد اور اعلیٰ انسانی اقدار کے حوالے سے آپ رضی اللہ عنہ کی ذات کے گرد تخلیق ہونے والا ادب انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت طیبہ ہوتی ہے، تو ولادت طیبہ کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کربلا بھی مشہور ہوگی۔ احادیث صحیحہ کثرت کے ساتھ اس پر شاہد ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی چچی ام الفضل بنت حارث حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کی شریک حیات ایک روز حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس حال میں کہ آپ کی گود میں سیدنا امام حسین تھے۔ انہیں حضور اکرم علیہ السلام کو دیا۔ جب دیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، کیا واقعہ ہی ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس اس جگہ سے وہ مٹی بھی لائی گئی ہے اور وہ مٹی سرخی مائل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظمیٰ کی شہرت میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت سیدہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مٹی مجھے حسین کے قتل گاہ کی دی گئی ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس مٹی سے دکھ مصیبت کی بو آتی ہے، اس کو اپنے پاس سنبھال کر شیشی میں رکھ لو۔ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا
حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ اسی وجہ سے کربلا کی مٹی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی گئی، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ واقعہ کربلا کے وقت میری یہ بیوی مدینہ طیبہ میں موجود ہوگی اور اس وقت تک ان کی حیات ہوگی، اس لیے انہیں کو کربلا کی یہ مٹی دینی چاہیے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ سفر صفین میں حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ ابو نعیم یحییٰ خضرمی سے روایت ہے یہاں تک کہ ابو نعیم یحییٰ حضرمی سے روایت ہے کہ سفر صفین میں حضرت مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ تھے۔ جب نینوا کے مقام پر پہنچے، وہاں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو آپ نے فرمایا اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ بعد ازاں آپ اس مقام پر آئے جہاں آج بھی سیدنا امام حسین کا مزار اقدس کربلا معلی ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس مقام پر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے روتے ہوئے اشارے سے فرمایا کہ یہاں شہیدوں کی سواریاں باندھی جائیں گی اور یہاں پر خیمے نصب ہوں گے اور یہاں پر شہیدوں کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد کے کتنے ہی خون یہاں پر ہوں گے اور اس وقت زمین اور آسمان روئیں گے۔ ان واقعات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسین کی شہادت در کربلا سب جانتے تھے، بالخصوص اہل بیت اطہار۔ اس مقام پر پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی گھبرا اٹھتا اور زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرنا مشکل ہو جاتا، مگر طالب راہ حق مولا تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہونے اور جان قربان کرنے اور صبر اور استقامت کے ساتھ منتظر ہے کہ کون سا وہ وقت آئے گا کہ جب کہ فرزندان مصطفیٰ کو یہ عظیم درجہ شہادت نصیب ہوگا۔